غم دل بره دلارو میخوره شربلو میبره با اون السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و ان من شیعته لابراہیم। عزیزان محترم، برادران ایمانی، برادران اسلام، میرے شیعہ سنی بھائی، شیعت کا مقدمہ آپ کے حضور 8 نمبر شیعت کے مقدمے میں حاضر خدمت ہوں۔ پچھلے 7 نمبر شیعت کے مقدمے میں میں نے شیعہ کا لغوی معنی آپ کو تھوڑا سا تفصیل سے بیان کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا تھا۔ اب لفظ شیعہ کا لغوی معنی کے بعد لفظ شیعہ کا معنی علماء اہل تسنہ کی نظر سے آپ کے حضور پیش کرتا ہوں کہ علماء اہل تسنہ نے لفظ شیعہ کا معنی کیا کیا تاکہ ہمارے آئندہ آنے والے پروگرام میں آپ کو شیعت کے بارے میں آگاہی ہو اور سمجھنے میں آسانی اور تھوڑا سیل پیدا ہو سکے۔ علامہ راغب اصفہانی نے لفظ شیعہ کے حسب ذیل میں نے لکھے ہیں جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہوں۔ الشیعۃ، لکھتے ہیں کہ شیعہ کیا ہے؟ وہ لوگ جن سے انسان قوت حاصل کریں، یعنی کہ شیعہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن سے انسان قوت حاصل کرتا ہے اور وہ اس کے ارد گرد پھیلے رہتے ہیں۔ شیعہ کی جمع لکھتے ہیں شیعون و اشیاء آتی ہے۔ سمجھے بات کی کہ شیعہ اسے کہتے ہیں کہ جس سے لوگ طاقت حاصل کرتے ہیں اور جس کے وہ شیعہ ہوتے ہیں وہ اس کے ارد گرد پھیلے ہوتے ہیں، یعنی کہ ہم علی ابن ابی طالب کے شیعہ ہیں تو ہم امیر کائنات کے ماننے والے ہیں، اس کے پیروکار ہیں، ہم اس کا ذکر کرتے ہیں، اس کے فضائل پڑھتے ہیں اور اس کے مشن کو ہم طاقت دیتے ہیں۔ ہم نے خون دیا ہے، ہم نے جائیدادیں دی ہیں، اپنے نوجوان دیے ہیں، کس پر؟ محمد و آل محمد پر ہم نے قربان کی ہیں، دین اسلام پر قربان کی ہے۔ شیعہ اسے کہتے ہیں جس کے وہ شیعہ ہوتے ہیں اس سے وہ طاقت حاصل کرتا ہے۔ اب یہاں پر وہ آگے لکھتے ہیں جیسے کہ قرآن میں آیت ہے وَإِنَّ مِن شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، یہ سورہ الصفات کی آیت نمبر 83 ہے جو کہ اکثر پڑھی جاتی ہے، اور اس کا جو انہوں نے ترجمہ کیا ہے میں ان کی زبانی آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ اور ان ہی یعنی نوح علیہ السلام کے پیروکاروں میں سے ابراہیم تھے، یعنی کہ جو میں نے پہلے ادا کیا تھا کہ شیعہ کا معنی پیروکار بھی ہے، تو جناب ابراہیم کے لیے یہ قرآن میں لفظ شیعہ آیا ہے، وہاں پہ معنی علامہ راغب اصفہانی صاحب نے کیا ہے کہ شیعہ پیروکار کو کہتے ہیں۔ اور اسی طرح مولانا مفتی محمد شفیع صاحب بہت مشہور و معروف ہمارے اہل تسنہ کے علماء میں سے تھے، وہ سورہ حجر کی آیت نمبر 10 میں لفظ شیعہ کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں سورہ حجر میں الشیعون، الشیع جمع ہے کس کا؟ شیعہ کا، جس کے معنی ہے کسی شخص کے پیروکار اور مددگار کے بھی آتے ہیں، یعنی کہ اس نے بھی لفظ شیعہ کا معنی پیروکار کیا ہے اور مددگار کیا ہے۔ اس طرح مقدمہ ابن خلدون میں جو کہ عربی مطبوعہ مصر ہے، صفحہ نمبر 194 پر ابن خلدون نے جو شیعہ کا معنی کیا ہے، علم کہ تو جان لے ان الشیعہ کہ بے شک شیعہ ہے کیا لغت ہم الصحب والاتباع۔ مولانا راغب نے اس فکرے کا ترجمہ یوں کیا، یہ جو ابن خلدون نے لفظ شیعہ کا جو ترجمہ کیا ہے اس نے لکھا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے لغت کے اعتبار سے شیعہ رفقا اور پیروکاروں کو کہتے ہیں، یعنی کہ شیعہ جس کے ہوتے ہیں وہ اس کے رفقا ہوتے ہیں اور پیروکار اس کے ماننے والے ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر خلاصہ مقصد یہ ہوا کہ شیعہ کے معنی اتباع کرنے والے ہیں، مددگار کرنے والے ہیں، پیروی کرنے والے ہیں، محب ہیں، مددگار ہیں، گروہ ہے، فرقہ ہے، جماعت ہے۔ دیکھو جو جس کا ماننے والا ہوتا ہے وہ اس کے گروہ میں ہوتا ہے، اس کے فرقے میں سے ہوتا ہے، اس کی جماعت میں سے ہوتا ہے، اس کا پیروکار ہوتا ہے اور اس کا مددگار ہوتا ہے۔ الحمدللہ ہم ہیں شیعان علی ابن ابی طالب، جیسا کہ میں نے پچھلے ایک مقدمے بھی کہا تھا کہ یہ شیعہ کا بانی صلی اللہ کی ذات ہے، اس میں صلی اللہ علیہ وسلم نے شیعہ کو جنت کی بشارت دی تھی، علی کو اور علی کے ماننے والوں کو جنت کی بشارت دی تھی۔ تو ہم یہ اعلیٰ اعلان کہتے ہیں کہ ہم علی کا گروہ ہے، علی کے ماننے والے ہیں، علی کے پیروکار ہیں، علی کی اتباع کرنے والے ہیں۔ ہم اس کی اتباع کرنے والے ہیں کہ جو کہتا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس طرح سے اتباع کی ہے جیسے کہ ایک اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے اس کے نقش قدم پہ پاؤں رکھ کے چلتا ہے۔
तो मौला अली रसूलुल्लाह की इत्तबा करने वाले हैं, हम मौला अली की इत्तबा करने वाले हैं। यानी कि दूसरे मानों में हम इत्तबा भी अली के वसीले से रसूलुल्लाह की इत्तबा करते हैं, रसूलुल्लाह के पैरोकार। अल्हम्दुलिल्लाह हमें अपने शिया होने पे कल भी फख्र था, आज भी फख्र है, सुबह क़यामत तक फख्र रहेगा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व या अली मदद।